اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله خير ناصر ومعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ آہستہ آہستہ پوری دنیا میں تمام تر رکاوٹوں کے باوجود، تمام تر مشکلات کے باوجود صف عزا دلوں کے ساتھ ساتھ، گھروں کے ساتھ ساتھ فرش عزا امام بارگاہوں میں بچھتے ہوئے ہم سب دیکھ رہے ہیں، اور محبین علی ابن ابی طالب علیہم السلام کے لیے یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ ہم جان اور مال اور من تن دھن کے ساتھ غم حسین کا عقیدت کے ساتھ منانے کا وعدہ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے رگوں میں جاری خون کا ایک ایک قطرہ بھی گواہی دے رہا ہے۔ کرونا وائرس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں ہر کوئی اپنی جان کو بچانے کے لیے ہر در پر جاتے ہیں، ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، وہاں محبین علی ابن ابی طالب کا یہ نعرہ لگا لینا کہ دنیا جس طرح بھی ہو خطرات کو ہم مون لیں گے، لیکن فرش عزا کو ہم بچھا کر رہیں گے، اور قلب محزون اور مغموم میں فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اور علی مرتضی علیہ السلام اور یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم پرسا دے کر رہیں گے۔ سلام ہے آپ سب عزاداران سید الشہداء پر، سلام ہے تمام فرش عزا بچھانے والے بانیان مجالس پر، سلام ہے خادمان حسین پر، سلام ہے مرثیہ پڑھنے والے عزاداروں پر، سلام ہے نوحہ پڑھنے والے نوحہ خانوں پر، سلام ہے فرش عزا پہ مہمان فاطمہ بن کر بیٹھنے والے ہر عزادار پر، اور سلام ہے نام حسین کو سن کر اشک بہار آنکھوں کے ساتھ ایک مرتبہ پھر محرم اور سفر میں حسین کے ساتھ حسینی بننے کی بیعت کرنے والے تمام مومنین اور مومنات پر۔ اس سال بھی ہر سال کی طرح ہدایت ٹی وی کے ذریعے ہم امام حسین علیہ السلام، آپ کی سیرت، آپ کے مقاصد، اور یہ کہ آج کے اس نازک دور میں ہم اگر اپنے آپ کو صحیح معنوں میں حسینی بنانا چاہیں، اور اس حسینی بیعت، وہ حسین کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہماری ہو گئی ہے، وہ حسین اور جناب زینب کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہم نے کر لی ہے، کس طریقے سے عزاداری کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں، اور کس طریقے سے ناصرین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے زمرے میں ہم شامل ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم حدیث قدسی میں ہے کہ پادشاہ خراسان، غریب الغرباء، امام الرؤوف، انیس النفوس، ولی نعمت جمہوریہ اسلامی ایران، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقذف فی قلبہ حب الحسین وزیارت الحسین۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر کیجئے گا کہ ہمارے پیرنٹس نے، ہمارے عزیز و اقارب نے، ہمارے آباء و اجداد نے سب سے پہلے ہمیں مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ دین اسلام ہونے کے ساتھ ساتھ مذہب تشیع، اور مذہب تشیع میں ولایت کی نور کو میرے اور آپ کے وجود میں نورانی اور منور کر دیا۔ آج ان کے حق میں دعا مانگتے ہوئے چلیے اس حدیث کو سرنامہ کلام قرار دے کر آج فرسٹ پروگرام میں امام حسین علیہ السلام کے دامن کو تھام کر کوشش یہ ہم سب مل کر کریں گے کہ اس سال کی جو عزاداری ہے، اس سال کا جو ماتم ہے، اس سال میں جو فرش عزا ہم بچھائیں گے، اس سال میں جو ہم کربلا سے دور آنسو بہائیں گے، اس سال میں نہیں جانتی کہ چہلم تک کیا ہونے جا رہا ہے، کیا راستہ کھلے گا، کیا سفر عشق
کا وہ رواں دواں قافلہ جو پوری دنیا میں نظام ولایت کو برپا کرنے کے لیے ایک بہترین آئینہ، بہترین ذریعہ اور ایک پیغام کربلا کو ہر جانے انجانے، کالے گورے، مسلم نان مسلم، بلکہ پوری دنیا تک صدائے حسینی کو پہنچانے کا جو ذریعہ سفر عشق ہے، نہ جانے اس سال میسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، لیکن امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں تم اگر یو کے میں ہو، تم اگر یو ایس اے میں ہو، تم اگر یو اے میں ہو، تم اگر کینیڈا میں ہو، تم اگر پاکستان یا انڈیا میں ہو، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، میں امام رضا علیہ السلام تم جہاں پر بھی فرش عزا بچھاؤ، تم جہاں سے بھی حسین کا نام لے کر رونے کی کوشش کرو، تم جہاں چاہو جناب سیدہ کو، علی مرتضیٰ کو، یوسف زہرا کو تم پرسہ دے دو، یہ میں ضامن آہو جس نے ہرنی کی ضمانت قبول کر لی، میں تمہاری ضمانت قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہوں، اذا اراد اللہ عبدا خیرا فقذف فی قلبہ حب الحسین وزیارت الحسین، کہ جب اللہ سبحانہ تعالی اذا اراد اللہ عبدا خیرا، یعنی جب خدا اٹل فیصلہ کرتا ہے، خدا جب 100% ڈیسیژن لیتا ہے کہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر تمام تر رحمتوں کا دروازہ کھول دے اور اس کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے، اس کے گھر کو ہر شر سے، ہر آفات سے، ہر بلا سے، ہر طاعون سے، ہر وبا سے، ہر وائرس سے محفوظ اور بچا کر رکھے اور اس کی عاقبت بخیر کرے، یعنی خدا جب کسی لکی پرسن کے لیے یہ فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی دو نعمتیں اسے عطا کرتا ہے۔ اے غم حسین میں رونے والے، آج اس حدیث کو سنتے ہوئے امام رضا کی زیارت کو پڑھ کر آپ شکریہ ادا کیجئے گا کہ اس غریب الغربا نے یہاں سے، ایران سے آپ کی، میری، ہم گنہگاروں کی ضمانت کو قبول فرما رہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو دو نعمتیں میسر ہو، جو دو کوالٹی اپنی پرسنالٹی کا حصہ بنانے میں، اپنی شخصیت کا حصہ بنانے میں، اپنے رفتار، کردار، اخلاق، عزاداری اور اپنے محفلوں میں، اپنی مجالس میں، اپنی خوشی اور غم میں دو صفت کو جو کوئی اپنے ساتھ رکھے، یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ضامن جو ہے امام رضا بن رہے ہیں کہ خدا تمام تر رحمتوں کے دروازوں کو آپ پر کھول دے گا۔ وہ دو کوالٹی کیا ہے عزاداران سید الشہداء؟ آپ جہاں پر بھی فرش عزا بچھائیں، مجھے نہیں معلوم آپ دن میں کتنی مجالس اٹینڈ کر لیتے ہو، کوانٹٹی میں معیار نہیں ہے، کوالٹی میں معیار ہے، اور وہ کوالٹی آج امام رضا علیہ السلام کی نورانی حدیث کے ذریعے میں آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ بھلے ایک ہی مجلس اٹینڈ کیوں نہ کرے آپ، یہ دو کوالٹی اگر آپ کی لائف کا حصہ بن جائے، امام رضا آپ کی ضمانت لے رہے ہیں کہ اللہ رحمتوں کے دروازوں کو آپ پہ کھول دے گا، آپ حسینی بنو گے، آپ زینبی بنو گے، عاقبت آپ کی بخیر ہوگی، اور جب آپ ہاتھ دعا کے لیے اٹھاؤ گے، اللہ ایک کے بدلے 10 آپ کو عطا کر کے آپ کو خیر البریہ کا مصداق بنا دے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے۔ اور وہ دو کوالٹی کیا ہے؟ فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْن وَزِيَارَةَ الْحُسَيْن۔ وہ دو کوالٹی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فقذف، قذف عربی زبان میں کسے کہا جاتا ہے؟ جیسے آٹا گھوننے کے لیے لیڈیز کیا کرتے ہیں، نمک ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد پانی، دودھ، اس طریقے سے کہ وہ نمک گم ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اسی طرح امام رضا اس حدیث میں فرما رہے فَقَذَفَ فِي قَلْبِهِ حُبَّ الْحُسَيْن علیہ السلام، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پورے وجود میں یعنی اس کے عقیدے میں، اس کی فکر میں، اس کے رفتار میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں، اس کی نماز میں، اس کی عبادت میں، اس کے مسکرانے میں، اس کے رونے میں، یعنی لائف ٹائم اس کی زندگی کا مرکز اور محور، اس کے رگوں میں جاری خون کے ایک ایک قطرے میں اے خدا حب الحسین،
حسین کی محبت کو کوٹ کوٹ کے اس کے وجود میں ڈال دیتا ہے، اور وہ ایک حسینی مرکز اور محور بن جاتا ہے۔ آپ علم کو ہاتھ میں نہ اٹھاؤ، آپ کالے لباس نہ پہنو، آپ فرش عزا پہ نہ بیٹھو، لیکن آپ کی عبادت کو دیکھ کر دنیا سمجھ جائے گی کہ ہی از حسینی، شی از حسینی۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے رفتار کو دیکھ کر، آپ کے ایٹیچیوڈ کو دیکھ کر، وہ خوبصورت عبادت میں جو حلاوت آپ کی دیکھ کر، آپ کے سجدوں کو دیکھ کر، آپ کے خضوع اور خشوع کو دیکھ کر دنیا کہے گی کہ شی از حسینی، یہ تو حسینیت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس جوان لڑکے کے اندر ہمیں علی اکبر کی سیرت کا جھلک نظر آ رہا ہے۔ وزیارت الحسین۔ اور جب خدا آپ کے وجود کو رفتار میں، کردار میں، یعنی آپ کو ہی مرکز حسینیت جب خدا بنا دیتا ہے، دوسری کوالٹی کیا ہے؟ وزیارت الحسین۔ لائف میں اگر وہ اپنے پیروں سے چل کر کربلا تک آنے میں کامیاب ہو جائے، وہ حسین کے قبر اطہر کو سینے سے لگا کر پرسہ دینے میں کامیاب ہو جائے، وہ حسین اور ابوالفضل العباس کے روضے کے درمیان بین الحرمین کا طواف کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ صحن عقیلہ میں نماز پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ تل زینبیہ پہ کھڑے ہو کر بی بی کے نیابت میں زیارت پڑھنے میں کامیاب ہو جائے، وہ شام غریبہ قتل گاہ جانے میں، وہ چہلم پہ کربلا جانے میں، یعنی زندگی میں بھلے ون ٹائم ہی کیوں نہ ہو، وہ اگر معرفت کے ساتھ، یہ شرط ہے، کیونکہ ہمارے درمیان میں بہت سارے ایسے ہیں جو سال میں 3 دفعہ، جو ایون سال میں 4 دفعہ، جو عرفہ پر بھی، جو 15 آف شعبان میں بھی، جو 18 آف رمضان میں بھی، جو ہر اسپیشل ڈیز میں اپنے آپ کو کربلا پہنچانے والے بھی ہیں، بٹ اس کی زیارت میں وہ معرفت، وہ معنویت، وہ روحانیت، وہ جو حسینیت کے اقدار جو ہے ہمیں اس کے لائف میں نظر نہیں آتا، وہ تو فارملی جا رہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام اس خوبصورت حدیث میں فرما رہے کہ جس کے رفتار اور کردار حسینی ہو اور اقدار حسینی کی پاسداری کرے، اس کے بعد اگر زیارت کرے تو پروردگار عالم سعادت، عاقبت بخیری اور تمام تر رحمتوں کے دروازوں کو اس پر کھول دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم وہ راستے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میں اس پروگرام میں کچھ گنج شہیداں میں موجود ان اصحاب کا ذکر کرنا چاہوں گی جن کا نام ممبر سے بہت کم لیا جاتا ہے، جن کے حوالے سے ہمارے ہاں انفارمیشن بہت کم ہے۔ ایسے ہیروز ہے حسینی کہ آپ کو کسی اور کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی بیٹیوں کو، آپ کے گھر کے مردوں کو، ہمارے معاشرے میں کسی کو اور آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر حوالے سے شجاعت کے ہیروز بھی، معنویت کے ہیروز بھی، اور بہادری کے حوالے سے، امامت کی پاسداری کے حوالے سے، دنیا میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو عرش تک پہنچانے کے حوالے سے ایسی خوبصورت کوالٹیز کے حامل حسینی ہیروز ہے۔ میں بتاؤں کیا آپ کو، گنج شہیدہ میں ہم کوشش کریں گے اس خوبصورت پروگرام میں ان اصحاب کا ذکر کرے، اور وہ جو رجز انہوں نے پڑھا ہے، میں ہر روز ایک رجز کی طرف اشارہ کروں گی جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا ممبر سے، اور ہر رجز میں میرے لیے، آپ کے لیے ایک میسج ہے، دنیا میں کامیاب، دنیا میں عاقبت بخیر، اور دنیا میں محتاجی سے بچنے کے لیے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی آمد کے لیے اپنے آپ کو، اپنے فیملی ممبرز کو، اور اپنے گھر کو ایون امام زمانہ علیہ السلام کے لیے آمادہ کرنے کے لیے۔ اس لیے کہ میں بہت خوبصورت حدیث سے آج فرسٹ پروگرام میں امام رضا کے اس حدیث کے ساتھ ساتھ شروع کرنا چاہوں گی۔ بہار الانوار جلد نمبر 35 میں ایک بہت خوبصورت حدیث ہے کہ رسول خدا رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرما رہے ہیں، اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ۔ 4 لوگ ہیں، اوکے، 4 لوگ ہیں، میل، فیمیل، جوان، بوڑھے، شہری، دیہاتی، کربلائی، نجفی، انگلینڈ کے، امریکہ کے، پاکستان کے، ایران کے، عراق کے، آئی ڈونٹ نو،
رسول خدا فرماتے ہیں اربعۃ، 4 لوگ ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے، میری دعا ہے ان 4 لوگوں میں سے میں، آپ، ہم سب شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں انا شفیع لہم یوم القیامہ، انہیں کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، کس لیے کہ ان کے کچھ مانگنے سے پہلے وہ کسی شفیع کے انتظار کرنے کے بجائے شفیع ان کا انتظار کر رہا ہوگا۔ واہ سبحان اللہ، میں ان کے لیے شفیع ہوں، اور یہ سرپرائز، یہ نوید، یہ خوشخبری میں ابھی سے دے رہا ہوں 4 لوگوں کو۔ نمبر 1، معین لأہل بیتی، دیکھیے معین لأہل بیتی، جو میری اہل بیت کی نصرت کرے۔ کس طرح؟ میدان کربلا میں جا کر، اور آج ہم کربلا نہیں جا سکتے ہیں، آج وہ کربلا بپا نہیں ہے، تو آپ اپنے عمل سے، رفتار سے، کردار سے، اخلاق سے، علم سے، دنیا میں موجود عزاداری سے ریلیٹڈ کنفیوژن ہے، ان تمام تر کنفیوژن کو دور کر کے اپنے علم کے اسلحے کو استعمال کر کے آج لڑیے گا زینبی انداز میں، اور ہمارے جوانوں کو اس فکری اسارت سے آپ چھٹکارا دیجئے۔ رسول خدا آپ کے لیے ضامن ہے۔ یہ جو فرش عذاب بچھانے والے ہیں، یہ جو امام بارگاہوں میں انتظامیہ ہیں، یہ جو والنٹیئرز ہیں، وہ سب اس حدیث کا مصداق بن رہے ہیں۔ اور سیکنڈ چیز، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے معین اہل بیتی، میرے اہل بیت کے لیے ایون ایک قطرہ آنسو بہا کر بھی مدد کرے۔ اور دوسرے لوگ وہ ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ والقاضی لہم حوائجہم، یعنی ائمہ طاہرین علیہم السلام کی حاجات کو برآوردہ کرے۔ کیسے برآوردہ کرے؟ ان کے حرم کو فائنانشلی آپ جو ہے ڈونیشن دے دے، آپ کربلا جا کر کربلا کو آباد رکھے، آپ ایران آ کر ایران کو آباد رکھے، کہ دشمن اس ہجوم سے ڈرتے ہیں۔ سفر عشق سے کس قدر دنیا میں ایک خوف پھیل گیا کہ کہیں ایسے نہ ہو امام زمانہ آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 40 کے اس سفر سے پوری دنیا میں ایک میسج گیا کہ یقیناً امام زمانہ کا ظہور قریب ہے۔ اور تیسرے گروپ وہ جو فرما رہے ہیں المحب لہم بقلبہ ولسانہ، جو محبت کا اظہار کرے سب سے پہلے دل میں، اس کے بعد زبان سے بھی ولایت علی کا اظہار کرے، محبت کا اظہار کرے۔ اور فورتھ الدافع عنہم بیدہ، وہ لوگ جو مدافع ولایت بنے، مدافع اہل بیت بنے، بیدہ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی قلم اٹھا کر کوشچنز کا جواب لکھے، قلم اٹھا کر عقیدتی سوالات کا جواب دے، یا یہ کہ بیدہ آپ اپنے ہاتھوں سے فائنانشلی نصرت کرے، یا یہ کہ آپ اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو ہاتھ پکڑ کے کربلا تک لے جائے، مدارس کو آپ آباد کرے، دینیات سنٹرز کو آپ آباد کرے۔ یہ رسول خدا کا وعدہ ہے بہار الانوار جلد نمبر 35 میں، اور بہت معتبر تفسیر ہے، تفسیر فرات کوفی، صفحہ نمبر 128 میں یہ خوبصورت روایت ہے کہ جس میں رسول خدا نے فرمایا اربعۃ انا شفیع لہم یوم القیامہ، 4 لوگ ہیں جن کے لیے میں شفیع ہوں قیامت کے دن، ولو آتونی بذنوب اہل الارض، ولو یہ کہ وہ پورے اہل زمین کے گناہوں کے بوجھ کو لے کر بھی آ جائیں، میں پھر بھی ان کے لیے شفیع بنوں گا۔ معین لأہل بیتی القاضی لہم حوائجہم عندما اضطرروا الیہ والمحب لہم بقلبہ ولسانہ والدافع عنہم بیدہ۔ پروردگارہ میری دعا ہے، خدایا پروردگارہ محرم اور سفر کا حق ادا کرنا ہم سب کو نصیب فرما دے۔ پروردگارہ ہماری اس عزاداری کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اے خدا، جہاں جہاں اس پروگرام کو سن کر لوگوں نے اپنے دلوں میں صرف ایک نیت کر لی کہ میں ناصر بنوں گا، خدایا انہیں میدان علم میں، انہیں میدان عمل میں، انہیں سیرت کے میدان میں ناصر حسین بنا دے۔ خدایا پروردگارہ ہمیں سفر عشق نصیب فرما دے، جو جو کربلا جانا چاہتے ہیں انہیں کربلا نصیب فرما دے۔ خدایا بانیان عزاداری کی حفاظت فرما دے، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما دے، ہم سب کی عزاداری کو قبول فرما دے۔ جیسے حسین چاہتا ہے ویسے ہی عزادار بننا ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔